بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج رمضان کریم 1444 ہجری بمطابق سن 2023 کا تیسرا جمعہ ہے اور 16ویں روزے کی تراویح رات ادا کی گئی ہے۔ تو آج جمعہ میں درس قرآن کا سلسلہ ہے اور یہ درس قرآن سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 اور یہ رکوع نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے آج کا درس قرآن۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ ویسے تو دینی ہر عمل کے اندر قرآن مجید کا عمل دخل ہے، لیکن اگر ہم مہینوں کے اعتبار کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا نام آتا ہے تو ساتھ قرآن کا نام آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کریم میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید دور بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں سے کثرت قرآن مجید کی ایک پورا نظام ہے اسلام کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز میں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ فرض نمازوں میں بھی قرآن مجید کی کثرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اپنے گھروں میں ہر کوئی پیمانہ منتخب کرتا ہے اور قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے ساتھ قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی، لیکن ایک میں نے چھوٹے سے چند جملوں کے اندر آپ کو ایک نتیجہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہم نے بھی یہ اہتمام کیا کہ یہ ہمارا تیسرا درس قرآن ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا چونکہ ذوق و شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، ہونا تو ہر پورے سال میں ہی چاہیے، لیکن چونکہ نزول قرآن کی نسبت ہے اس وجہ سے بہت زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی تدریس و تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ سورۃ فرقان ہے، پارہ نمبر 18۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو آغاز ہے وہ قرآن مجید سے ہی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، فوقیت اور اس کی تعلیم اور اس کا ابلاغ اور اس کی تعلیم کی جامعیت اور تعلیم کی وسعت اور ہدایت کی وسعت، اس سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔
اب قرآن مجید کی تعلیم جہاں ایک نقطہ واضح کر دوں، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل تمام عالمین کا رب ہے، لہذا اب عالمین کا رب تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سوائے رب العالمین کے کوئی رب نہیں ہو سکتا، کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اپنے حبیب کو شان و عظمت عطا کرتے ہوئے جب حبیب کو شان رحمت عطا فرمائی تو فرمایا اس کی نسبت بھی عالمین کی طرف فرمائی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا حبیب آپ تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وہ کون سی رحمت؟ وہ جو رب نے سایہ فگن کر رکھی ہے نا عالمین پر، جو رحمت رب کی سایہ فگن ہے عالمین پر، فرمایا حبیب وہ آپ ہیں، وہ آپ کی صورت میں ہے۔ اچھا، پھر جو کتاب اپنے حبیب پہ نازل فرمائی اس کی تعلیم کی نسبت بھی عالم کی طرف نہیں، عالمین کی طرف فرمائی، اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اس کی تعلیم، تربیت، پیغام، ہدایت ہے، فرمایا کہ یہ جو ڈر سناتا ہے اللہ کے عذاب کا، اور قرآن مجید ہدایت کی بات کرتا ہے اللہ کی راہ کی طرف، یہ عالمین کی طرف ہے، یہ کتاب عالمین کو ہدایت دیتی ہے۔ تو رب تمام عالمین کا خدا اور رب ہے، مصطفیٰ تمام عالمین پر رحمت کی چھاؤں ہے، اور قرآن جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے کہ پہلی کتابیں جب آتی تھی نا تو وہ قوموں کی طرف آتی تھی، انبیاء کرام لے کے آتے کتابیں تو ایک مخصوص دائرہ کار میں ان کی تعلیم اور ان کا پیغام ہوتا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کا پیغام فقط کسی ایک بستی کی طرف نہیں ہے، اس کا پیغام فقط ایک خطے کی طرف نہیں ہے، اس کا پیغام کسی خاص قوم کی طرف نہیں ہے، اس کا پیغام کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمگیر پیغام ہے کہ قرآن کی تعلیم کا پیغام تمام عالمین کے لیے ہے، ہر وقت ہے، اور یہ ہدایت ہے، اور قیامت میں حالات الٹ پلٹ ہو جائیں گے پر قرآن کی تعلیمات اسی طرح برقرار رہیں گی۔ آپ دیکھیں 1400 سال گزرے ہیں تو 1400 سال میں کتنے تغیر آئے، فلسفیانہ دور بھی آیا، مناطقہ کا دور بھی آیا ہے، کتنے ادوار گزر گئے، وہ سارے رنگ آئے اور وہ رنگ ختم ہو گئے، نہیں ختم ہوئی تو قرآن کی ہدایت اور تعلیم اور تربیت اور پیغام نہیں ختم ہوئی۔ لہذا وہ الگ بات ہے کہ علماء آئے کہ جس وقت میں جو منہج چل رہا ہوتا وہ قرآن مجید کی تعلیم کو اسی برتن کے ذریعے پلا دیتے ہیں۔ یہ علماء کا طریقہ رہا کہ جس طرح کا دور، جس طرح کی ذہنیت، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں سائنسی دور ہے تو قرآن کی تعلیمات کو علماء سائنسی پیمانے کے ذریعے پلا دیتے ہیں، اور سائنس بھی قرآن کی تعلیمات کو رد نہیں کر سکی۔ یہ ایسی عالمگیر، جامع اور اتنی مضبوط تعلیم ہے، تو 1400 سال میں ادوار بدلنے سے اور لوگوں کے مزاج بدلنے سے اور تعلیم کے رنگ اور تعلیم کے منہج بدلنے سے اگر قرآن مجید کی تعلیمات میں تغیر نہیں آیا تو قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب جو ڈر سنانے والی ہے، یہ عالمین کو ڈر سنانے والی ہے۔ پھر آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں اگلی آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ 5 باتیں اللہ کی عظمت اور شان اور صفات کی بیان ہوئی۔ وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے،
اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ یہ ساری پانچ کی پانچ شانیں کس کی ہیں؟ رب کی۔ اب اس میں وہ رد کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، لہذا کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا نہ بنائے، کوئی کسی کو رب کا، نہ رب کی ذات کو کوئی باپ بنائے، نہ کوئی رب کا کوئی بیٹا بنائے، کیونکہ اس کا رد کر دیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے برابر کا کوئی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ان ساری انسانی فطرتوں اور انسانی تقاضوں سے اللہ کی ذات پاک اور طیب و طاہر ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بھی اللہ کی شان ہے، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اب اصل میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے نیچے بھی بادشاہیاں ہیں، تو آپ اس مسئلے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی بات دیکھیں، دنیا کی جو بادشاہی ہوتی ہے نا وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ دی گئی ہوتی ہے، وہ عطا کی گئی ہوتی ہے۔ اللہ کی بادشاہی عطا کی گئی نہیں ہے، اللہ کو کسی نے بادشاہی دی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی بادشاہی ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی بادشاہی میں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، یہ جملہ اللہ کی شان میں کلام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی بادشاہی کی کوئی حد مقرر کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر بادشاہی کی حد مقرر کریں گے تو اللہ کی تو شان جو ہے نا وہ حدود سے ورا ہے۔ جن بادشاہیوں کا حد اور دائرہ مقرر کیا جاتا ہے نا، وہ اس بادشاہ حقیقی کی عطا کر دیا ہے۔ جو دنیا کی بادشاہی ہیں، جیسے آپ دیکھتے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے، اور با اعتبار مخلوق کے اختیار کلی بھی عطا فرماتا ہے، لیکن وہ جتنی بھی عظمتیں ہوتی ہیں وہ ساری رب کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی سلطنت ہے، وہ نہ تو عطا کی گئی ہے، وہ اللہ کی ذاتی ہے۔ تو یہ پانچ صفات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان میں ذکر کی گئی۔ پھر آگے دیکھیں، جو کفار تھے، کفار، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر کیا سوچ تھی ان کی، یہ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں کہ وہ معبودان باطلہ کا حال کیا تھا۔ اب معبود حقیقی کی بات ہو گئی، آگے معبودان باطلہ جو تھے، یہ جو پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے، خدا مانا ہوا تھا، ان کو لوگوں نے دین گھڑا ہوا تھا اپنی طرف سے، جو سوچ میں آیا اس کو دین بنا دیا۔ اب اس کی مذمت آ رہی ہے، فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ فرمایا اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے۔ اصلی رب کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ۔ رب کس کو ماننا چاہیے؟ اللہ کو۔ کس کے سوا رب کوئی نہیں ہو سکتا، سوائے اللہ کے کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کو گوندھ کر، پانی کے ساتھ گوندھ کر مٹی کو، انہوں نے ایک مورت بنا کر، جس کو اپنے اختیار سے بنایا انہوں نے، اور اپنے اختیار سے بنا کر پھر انہوں نے اپنے اوپر خدا مان لیا اس کو۔ اگر بندہ اس کے اوپر غور کرے تو اس بات کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اور ان لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں،
اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا معبودان باطلہ کی مذمت کر دی کہ وہ کسی کو کیا فائدہ دیں گے جن کو خود فائدہ لینے والے لوگوں نے خود مٹی اور پانی کے ساتھ گوندھ کر گارا بنا کے تیار کیا ہے۔ تو جو تیار ہوا ہے وہ پتلا مٹی کا، وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کے فیصلے سناتے ہیں۔ رب کی ذات وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی اس کے حکم سے آتی ہے۔ رب کی ذات وہ ہے کہ جو نفع اور نقصان کا حکم ہے وہ اللہ کی منشا کے خلاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اگر کسی کو پیدا کرتا ہے، اگر پیدا رب فرماتا ہے تو موت بھی رب کے حکم سے آتی۔ پھر آگے قرآن مجید میں اگلی آیت کریمہ میں اب ان کے معبودان باطلہ کی مذمت ہو گئی کہ وہ غلط ہیں، وہ بے اختیار ہے، جو بے اختیار ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو کفار مکہ کی ایک عادت تھی کہ وہ اسلام کے تعلیمات کے اور حضور کے کلام کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے رہتے تھے، یعنی کہ چرب بیانی جو ہوتی ہے نا، وہ چرب بیانی کرتے رہتے۔ اب چرب بیانی کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ چرب بیانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر زیادہ کلام کیا جائے گا، زیادہ اعتراضات کیے جائیں گے، یہ بھی کسی حق کو رد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سوال ہی کھڑے کر دو اس پر۔ لیکن اسلام ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کو کثرت اعتراضات سے بھی جس کی حقانیت اور حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا اب قرآن مجید آگے وہ حال بیان فرماتا ہے، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہے۔ یہ کفار کا اعتراض تھا، یہ خود ہی بنا لیا ہے۔ اب یہ اعتراضات حضور کی ذات اقدس پہ چل نہیں سکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا آتا تھا پر لکھا نہیں۔ اب سمجھ میں آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، پر کبھی مکتب میں گئے ہی نہیں پڑھنے۔ تو وہ نہ لکھنا زندگی میں اور کسی جگہ پڑھنے نہ جانا، اب سمجھ میں آیا اس حکمت کا معنی؟ جب کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو کہانیاں جو انہوں نے لکھ رکھی ہیں یا لکھوا لی ہیں، تو لوگ اس وقت سوال کرتے ہوں گے نا، پوچھتے ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ الزام دیتے ہو وہ تو کبھی اسکول یعنی مکتب میں گئے ہی نہیں، وہ تو کبھی لکھتے نہیں، انہوں نے تو لکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، آپ نے لکھا نہیں۔ اب آپ کسی مکتب میں نہیں گئے پڑھنے، تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ کائنات میں آپ سے بڑھ کر کون ہے پڑھا لکھا؟ جتنے حقائق کائنات کے آپ نے کھولے ہیں، جتنے دریچے کائنات کے آپ نے کھولے ہیں، اور سینوں تک کے رازوں کو افشاں کر دیا آپ نے، نگاہ اٹھائی تو عرش تک کے حالات کو کھول کے رکھ دیا، زمین پر نظر گرائی تو تحت ثری تک کھول دیا۔ آپ سے بڑھ کر کون تھا پڑھا لکھا؟ لیکن زندگی میں پڑھنے نہ جانا اور کچھ نہ لکھنا، جب کفار سوال اٹھاتے تھے یہ دو باتیں ایٹومیٹکلی ان کا جواب بن جاتی تھی۔ لیکن یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں تھا نا ایک جواب جو ایٹومیٹکلی ان کے لیے بنتا تھا، لیکن قرآن مجید پہ اعتراض کیا تو قرآن مجید نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ لہذا جب کوئی جھوٹ موٹ اعتراض کرتا ہے اس کے آگے دلیل محکم رکھی جائے، دلیل مثبت رکھی جائے، تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔
قرآن مجید نے اس بات کا 3 مقام پر جواب دیا، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ 3 مقام پر قرآن مجید نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کہانی ہے، تم کہتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے یہ لکھوایا گیا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ پہلے والے لوگوں کی کہانی ہے اور قصے بنا لی ہیں، اور جس کو وحی کا نام دے کے، قرآن کا نام دے کے، کتاب اللہ کا نام دے کر سنایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ چلو پھر ایسا کرو، تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں، جاؤ اور وہ پورا کر کے آؤ۔ تو قرآن مجید نے، یہ سورۃ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، تو قرآن مجید نے پہلا چیلنج ان کو دیا اور فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فلم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہوا فہل انتم مسلمون۔ قرآن مجید نے فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے؟ اب قرآن پاک فرماتا ہے تم فرماؤ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ فرما دیں اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو۔ کہانی ہے نا یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے، جاؤ سارے مزدور اکٹھے کر لو، اور سطحی ذہن کے جتنے بھی کفار ہیں اور منجمد ذہن کے جتنے بھی کافر ہیں اور پراگندہ ذہن کے جتنے بھی سرداران مکہ ہیں، جاؤ سب کو اکٹھا کر لو، شعراء کو، فصحاء کو، سب کو اکٹھا کر کے ٹیل مار لو اور 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اس کے مقابلے میں۔ وہ جو قرآن کے اوپر جملہ بازی کرتے تھے، جب قرآن مجید نے ان کو چیلنج دیا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس لیے میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دوستو، حق کے اوپر سوال مت اٹھایا کریں، جب حق بات کی طرف سے چیلنج آتا تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں، جواب نہیں آتے۔ آج بھی میڈیا کے اوپر لوگ نا اپنی چرب بیانی سے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، بعض لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ حق پہ اتنے سوال کھڑے کریں گے، اور جب انہیں کہا جائے گا کہ سر آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ، آپ کی بات سنتے ہیں ہم، اور سامنے بیٹھ کے تصفیہ مسائل ہو جائے تو اس کے بعد ان کا نمبر ہی بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کے واٹس ایپ پہ جواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر زبان کی تیزی سے چیخو پکار کرنا یہ حق کی علامت نہیں۔ حق اس کو کہتے ہیں کہ جو میدان میں آ کے چیلنج کرے اور سامنے والے کو فیس بھی کرے، اور اگر بند کمرے سے باہر نکل کے کوئی دوسرے کو فیس ہی نہیں کر سکتا، بات ہی نہیں سن سکتا، اپنی بات کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھ کے کر نہیں سکتا، تو اس کو کوئی حق ہے کہ وہ بیٹھ کر چیخو پکار کرو، دعوے پہ دعوے کرنا شروع کر دے؟ قرآن مجید پر اعتراض کیا نا تو قرآن مجید نے سر عام ارشاد فرما دیا کہ اگر تم قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہو تو جاؤ کوئی 10 صورتیں اس طرح کی لے آؤ، اور وہ کافر لوگ وہ صورتیں بولیے نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید نے کہا چلو چیلنج ڈھیلا کر دیتے ہیں، 10 تو تم نہیں لا سکے، یہ تھوڑا ڈھیلا کر دیتے ہیں، پر میدان سے تعلیمات اسلامیہ اتنی محکم، اتنی مثبت ہیں کہ میدان سے آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ اللہ کا کلام وہ محکم انداز میں سامنے ہی ہے۔ فرمایا چلو چیلنج ڈھیلا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت، یہ سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس کی یہ آیت نمبر 38 ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود ہی بنا لیا ہے قرآن کو؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ
اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پہلے 10 صورتوں کا کہا تھا، اب کم کر دیا، فرمایا جاؤ ایک صورت لے۔ پر قرآن حق کے اوپر سوال تھا نا، حق کے اوپر چرب بیانی کی تھی نا کافروں نے، اللہ کی ہدایت کے اوپر مذاق اڑایا تھا نا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری چرب بیانی جو ہے وہ حق کو زیر کر دے گی، چھپا دے گی۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم زیادہ بولیں گے تو یہ ڈر کے خاموش ہو جائیں گے، یا ہم زیادہ بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید ان پر اعتراضات زیادہ ہو رہے ہیں تو لگتا ہے یہ لوگ غلط ہی ہیں۔ نہیں، یہ حق پر سوال ہوا ہے، اب جواب تو دینا پڑے گا۔ تو وہ ایک صورت بھی بنا نہیں سکے، ایک صورت بھی بنا نہیں سکے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ چیلنج اور ڈھیلا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا مقام قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ چیلنج کو تھوڑا اور ڈھیلا کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے وہ اتنی محکم ہے، وہ اتنی مثبت ہے، وہ اتنی مستحکم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کفار بھاگ رہے ہیں۔ 10 صورتیں نہیں بنائی گئی ان سے، قرآن پاک نے چلو ایک صورت بنا لو، وہ نہیں بنا سکے۔ قرآن مجید نے فرمایا آؤ چلو جاؤ کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے۔ اور یہ پارہ نمبر 1 کے شروع میں سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، ایک صورت بنا لو، اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگار بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے لیے قرآن مجید نے 3 مقام پر پہلے چیلنج بڑا کیا، وہ نہیں پورا، پھر کم کر دیا، وہ بھی نہیں کر سکے، پھر اور کم کر دیا، وہ بھی نہیں کر سکے، حتیٰ کہ چرب بیانی جو تھی وہ میدان سے بھاگ گئی۔ الفاظ کی سختی میدان سے بھاگ گئی۔ بے جا حق کے اوپر سوال اٹھانے والے لوگ وہ میدان سے بھاگ گئے، اور جیتا کیا؟ حق جیت گیا، حق جیت گیا، باطل دفن ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک بات سکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ کہ کبھی بھی میڈیا پر ایسے شخص کو مت سنیں کہ جس کی زبان سے چرب بیانی نظر آتی ہے، دلیل کم نظر آتی ہے۔ اور دوسرے اس طرح کے لوگ بھی نہ سنیں آپ کہ جس کو اکیلے بات کرنے کی عادت ہو، اور وہ کبھی بھی علماء میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں نظر نہ آیا ہو، اس کو کبھی مت سنیں، کیونکہ جو اکیلے کمرے میں ہے نا تو وہ جو سوچ بلڈ اپ کر رہا ہے وہ صرف اس کو آئیے بند کمرے میں۔ کیا دین اس چیز کا نام ہے کہ کسی بندے کو خواب میں کوئی واردات ہو، صبح اٹھ کے وہ دین کا نام لے کے بیان کر دے؟ یہ نہیں ہوتا تھا۔ دین اس کو کہتے ہیں کہ جب بیان کیا جا رہا ہے نا تو صاحبان علم کہیں کہ یہ درست بات کر رہا ہے۔ وہ جو بات کر رہا ہو 1400 سال کا علمی ذخیرہ کہے کہ یہ درست بات کر رہا ہے۔ پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہوں تو علماء کی موجودگی میں ان کی خاموشی یا ان کی داد بتائے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے درست کر رہا ہے۔ اور جو بندہ کبھی علماء میں نظر ہی نہ آیا ہو، اس کو سوائے چند سادہ لوگ، جاہل لوگوں کی پارٹی، جو سادہ لوگ یعنی کہ ایسے بچے، ایسے لڑکے کہ جو تازہ کالجز میں گئے ہیں، ان کو ابھی دین کی اگ سگ کا پتہ نہیں، ان کو نماز اگر سنی جائے تو بیچاروں کو نماز بھی صحیح سے نہ پڑھنی آتی ہو، ایسے لوگوں کے سامنے دین کے مسائل کو الجھا کے بیان کرنا اور دماغ پراگندہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کے 4-5 سامنے بٹھا کر اور اس طرح اوٹ پٹانگ کہانیاں بنا کر سنا کر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ حق پر ہیں۔
آپ حق پہ تب ثابت ہوں گے جب آپ علماء کی موجودگی میں بھی کبھی خطاب کرتے نظر آئیں۔ اب دیکھیں نا، مسجد ہے، یہاں پر سارے ہی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، عامت الناس بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر کتنی محافل ہوئی ہیں، یا اس کے علاوہ کئی محافل ہوتی ہیں، آپ علماء کو سنتے ہیں، علماء مسجد میں بھی خطاب کرتے ہیں، علماء کی گیدرنگ میں بھی خطاب کرتے ہیں۔ یہ حق کو شناخت کرنے کا طریقہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جی فلاں بندہ ہے جی، اس نے تو ولیوں کے اوپر سوال اٹھا دیے۔ اچھا جی، میں نے کہا جی وہ تو آپ ہی نے سنے نا، آپ کو سوال لگے، وہ ذرا مجھے بھی سناؤ، ذرا مجھے بھی پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ وہ جی فلاں بات کے اوپر اس نے جو کر دیا جی، فلاں کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی تعلیم ہے کہ کسی کو ادھیڑ دینا، کسی کو گرا دینا، کسی پہ لعنت کر دینا، کسی کو یوں کر دینا، وہ کر دینا؟ اسلام کی تعلیمات کے اوپر غلبہ اخلاق کا ہے، اچھے اخلاق کا۔ اگر سکھانے سمجھانے والے کی طبیعت پر اخلاق کی پوری واردات نہ ہو، اس سے تو دین سیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ لوگ کوئی کلپ سنتے، لوگ کہتے جی او کیا بات ہے۔ آپ نے کبھی وہ بات کسی اپنے عالم، کسی خطیب، کسی کے ساتھ کر کے دیکھی ہے کہ اس کلپ کے مقابلے میں جب وہ کلام کرے گا تو آپ کی اوہو ختم ہو جائے گی ساری؟ یہ لوگوں کو عادت ہے کہ ایک ویڈیو سننی ہے، اس پہ قائل ہو جانا، اس کے بعد اگلی ویڈیو سننی ہے تو پہلے والی کو رد کر دینا، اب اس پہ قائل ہو جانا۔ اتنی تو ذہنیت ہے۔ یہ عقیدے نہیں ہوتے، عقیدے وہ ہوتے ہیں کہ جو تصور کی اس طرح گرہ بند جائے کہ لوگ لاکھ دلائل دیں، آپ تو کہیں میں مروں گا ہی اس پر، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ہر ویڈیو پر آپ کا عقیدہ بدل جائے، اور جو خطاب کرنے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے، جس کو آپ سن رہے ہیں، وہ کبھی کہے کہ ہاتھ یہاں باندھنا سنت ہے، کبھی کہے یہاں ایسے باندھنا سنت ہے، کبھی کہے ایسے باندھنا سنت ہے، اور پھر اس کو وہ سویا، رات کو خواب آیا، اگلے دن اٹھ کے اس نے کہا نہیں اب مجھے یہ استحضار ہو گیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے۔ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اس کا نام علم نہیں ہے۔ اہل سنت اٹھا لیں، 1400 سال پہلے سے امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو لے لیں، اور آج تک امام تفتازانی اور ان کے بعد کے علماء کرام، آپ عقیدے کے باب میں اٹھا کے پڑھ لیں، جو ائمہ نے لکھ دیا آج بھی سنی کا وہی عقیدہ ہے۔ اف اور بٹ نہیں ہے، لچک نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ وہاں سے جو تعلیم چلی تھی وہ قرآن کی روشنی میں اتنی مدلل تھی، اتنی مضبوط تھی، اتنی مستحکم تھی، اس میں اف بٹ نہیں تھا، وہ قرآن اور حدیث کی دلالت سے مزین تھی۔ امام ماتریدی نے کتاب لکھی، اس کے بعد کے ائمہ نے جب کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا صحیح لکھا ہے، کیونکہ ان کے سامنے بھی قرآن حدیث تھا۔ پھر انہوں نے ان دلائل کی روشنی میں اپنی کتاب لکھی۔ اچھا، وہ اس کے بعد کے علماء ائمہ نے پڑھی، انہوں نے کہا صحیح لکھا ہے، کیونکہ جو قرآن حدیث کو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہ بات صحیح ہے، لہذا وہ بات مستحکم انداز میں کتب بینی ہوتی رہی، کتابیں لکھی جاتی رہیں، اور وہ چیز اہل سنت میں متفقن علیہ رہی۔ ایسے بندے کو سننا چاہیے جس کے اصول بھی ہوں، ضابطے بھی ہوں۔ بھئی اگر وہ عقیدے کی بات کر رہا ہے تو عقیدے کے اصول رکھتا ہے وہ، اگر وہ فقہ کی بات کرتا ہے تو فقہ کے اصول رکھتا ہے، اگر وہ حدیث کی بات کرتا ہے تو حدیث کے بولیے اصول رکھتا ہے، تفسیر کی بات کرتا ہے تو تفسیر کے بولو اصول رکھتا ہے، لہذا ان اصولوں کے اوپر وہ اپنی بات کرتا ہے۔ اس لیے وہ 10,000 مقام پر بھی بات کرے گا تو ایک ہی بات کرے گا، اور جس کے اصول ہی نہیں، جس کو اصول کی خبر ہی نہیں، وہ کہتا جی پہلے یوں یہاں ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، کیونکہ یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل مسلم شریف کے درس آ رہے ہیں نا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، تو اس میں یہ بھی سارے آنے آگے جا کے، اور اس کو پہلے اس نے کہیں پڑھا ہوگا مسلم شریف میں تو اس نے کہا جی یہاں ہاتھ باندھنا سنت ہے، پھر اس کے بعد کہیں زیادہ دیر سو لیا ہوگا، کوئی خواب آ گیا ہوگا، اس کے بعد اس نے کہا جی نہیں اب ہاتھ یہاں ایسے باندھنا سنت ہے۔
اچھا جی، کیونکہ اصول نہیں ہے نا کوئی. اس کے بعد پھر کہیں کچھ پڑھا ہوگا یا کسی کا بیان سنا ہوگا تو وہ اپنی پیچھے والی بات سے قائل ہو گیا ہوگا، تو رد کر دیا ہوگا، نئی بات پہ قائل ہو. اس نے کہا نہیں یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنا یوں ہے نا، وہ کہتا نہیں یہ یوں ہے. اب یہ ہمارے لیے تو لطیفہ، ہم نے تو 1400 سال میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اس نے ایجاد کر دیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وہ یہ چورن بیچتا رہا. اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے کسی اہل تشیع ذاکر کا بیان سن لیا، وہ باقی ساری رد کر کے اب اس پہ قائل ہوگا. وہ کہنے لگا نہیں اب ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا سنت ہو گئی. شترے بے مہاروں کو سنیں گے تو شترے بے مہار ہی بنیں گے. ایسے لوگوں کو سنتے ہوتے جن کے دلائل اور جن کی باتیں پختہ اور مضبوط ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں. جس بندے کو حدیث کے ناسخ و منسوخ کی خبر ہی نہیں، قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی، وہ بطور تلاوت و بطور برکت تو پڑھتے ہیں پر اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کچھ آیتیں محکم ہیں، لہذا اب منسوخ آیتوں سے شرعی دلیل ثابت نہیں کی جائے گی. اس طرح احادیث میں بھی ہوتا ہے. احادیث جو ہوتی ہے نا وہ منسوخ بھی ہوتی ہے، ناسخ بھی ہوتی ہے. مطلب دیکھیں نا، رفع یدین کسی وقت کرتے تھے صحابہ کرام. اب کسی سے پوچھیں نا تو کبھی رفع یدین، وہ کہتے جی جب نماز آئی تھی تو رفع یدین شروع سے ہی تھا. ٹھیک ہے، شروع میں رفع یدین تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ اب میں ایک حدیث بھی میں نے پڑھ دی نا تو یہ بقیہ جو رفع یدین والی حدیثیں یہ منسوخ قرار پائیں گی، اور ترک رفع یدین والی جو حدیثیں وہ ناسخ قرار پائیں گی. کیونکہ آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس سے پتہ چلا کہ نماز شروع میں رفع یدین کے ساتھ ہی تھی. اور اگر احادیث میں ترک رفع یدین کا بیان آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع یدین ہوا تھا، پھر منع بھی ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا اب بعد والی پہ عمل کیا جائے گا، پہلی والی پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اس طرح کئی باتیں، میں کئی مثالیں دیں. مطلب ایک مثال، ایک وقت تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پہ جانا منع کر دیا. یہ مسلم شریف اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، نسائی شریف اٹھا لیں، اس میں حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ جانے سے منع کر دیا. اور پوری حدیث اس طرح ہے، فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں قبروں پہ جانے کا حکم دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں. تو اس کا مطلب اب قبروں پہ جانا کیا ہو گیا؟ جائز. تو اب کوئی بندہ پہلے والی پڑھے، نہیں حضور نے فرمایا کہ قبر پہ جانا منع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں حدیث اٹھائے اور یہ کہہ گئے اس میں لکھا ہے کہ قبر پہ نہیں جا سکتے، تو کوئی گلا پھاڑی جائے، تھک جائے. بھائی ہمارے لیے کوئی دلیل تھوڑی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کا کوئی اتنی ٹینشن بھی نہیں لیتے ہم. بعد والی چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ حضور نے فرمایا کہ قبروں پہ جانے پہ منع کیا تھا، اب اجازت دے دی ہے تمہیں، اب جائے کرو. تو جو جانے والے ہیں وہ بعد والے حکم پہ عمل کرنے گے، پہلے والا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. ٹھیک ہے، تو جس بندے کو یہ علم نہ ہو، لہذا یہ لب لباب جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا ایک لب لباب یہ ہے، شتر بے مہار کو مت سنا کریں. لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ چرب بیان لوگوں کو سننے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساڑھے مولوی نے تو آندہ ہی کچھ نہیں. جس کو آپ نے سنا ہے، آپ اپنے مولوی کے سامنے 5 منٹ بٹھا سکتے ہیں؟ اس کو آپ نہیں بٹھا سکتے، اور وہ آئے گا بھی نہیں. یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا نے یہ بڑی تباہی مچائی ہے اس کی. بڑے لوگ جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ سمجھے بد مذہب ہو گئے ہیں بڑے لوگ. لہذا ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور غور و خوض کرنا چاہیے کہ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کوشش کریں کہ کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. ہماری قوم جو عظیم دینی اسکالرز ہوتے ہیں ان کو تو سنتی نہیں ہے ہماری قوم. بھائی سننا ہے تو عظیم لوگوں کو سنیں. اب مدنی چینل اتنا بڑا نام ہے، اتنا کچھ ہے اس کے اندر، وہ جو لاکھوں کروڑوں روپے مدنی چینل پہ لگائے جا رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ سنیوں کے لیے ہی ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے. وہ اس کے علاوہ اہل سنت پہ کتنے علماء ہیں جن کا نام ہے، جن کی زبان شیرینی ہے، جن کے دلائل مضبوط ہیں، سنیں آپ ان کو.
اور جو بندہ نہ اصول رکھتا ہو، نہ ضابطہ رکھتا ہو، نہ پیمانہ رکھتا ہو، نہ اس کو درک ہو کہ میں پہلے کچھ کہہ گیا ہوں اب کچھ اس کے خلاف کہہ رہا ہوں، جس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم کیوں سنتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے۔ تو میں نے یہاں سے یہ ساری بات کی تھی کہ کفار نے چرب بیانی سے نا قرآن مجید پر سوال اٹھا دیے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہماری چرب بیانی جو ہے اس حقیقت کو دبا دے گی۔ پر جب قرآن مجید نے دعویٰ فرما دیا کہ اگر تم واقعی کہتے ہو کہ یہ قرآن کہانی ہے تو جاؤ پھر اس طرح کی جو ہے نا، جاؤ 10 صورتیں لے آؤ، تو وہ جو چرب بیانی کرنے والے، وہ جو زبان کی تیزی کا استعمال کرنے والے، وہ سارے بھیگی بلی بن گئے کہ نہیں، کافر سارے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں، چلو اور کم کرتے ہیں، 10 صورتیں نہ لاؤ، تم جاؤ جا کر 1 صورت لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکتے۔ تیسرے سٹیپ پہ قرآن مجید نے اس سے بھی کم کر دی مقدار کہ جاؤ اتنا تو لے آؤ، پر وہ نہیں لا سکے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو گفتگو اور ان کا جو معیار گفتگو تھا وہ کسی محکم دلیل پر نہیں تھا، صرف چرب بیانی پر تھا۔ چرب بیانی دلیل کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی، لہذا سننا ہے علم سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، اور صرف قرآن حدیث نہیں، قرآن حدیث پڑھنے والے پڑھ کر جب وہ نتیجہ اخذ کرے تو وہ نتیجہ دل کو لگنا بھی چاہیے کہ یار یہ واقعی درست بات ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن حدیث پڑھ کے منطقانہ انداز میں نتیجہ یہ نکالے کہ وہ نتیجہ 1400 سال کے علم کے سے متضاد ہو تو اس کو رد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پہلے کے لوگوں نے یہ نہیں مانا۔ پھر آگے دیکھیں، کفار کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات، اب 3-4 مقام سے تو میں نے قرآن مجید میں دکھا دیا، پر اگلی آیت کریمہ نے بھی جواب دیا۔ فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا جو زمینوں، جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا یہ تو قرآن وہ ہے کہ اس رب نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کی ساری، زمین و آسمان کے راز جانتا ہے، اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کفار اعتراضات کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، مختلف سوال اٹھاتے رہتے تھے، اور جب ان سے اس کے مقابلے میں دلیل طلب کی جاتی تو خاموش ہو جاتے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اس کا ذکر آیا، قرآن مجید فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ قرآن مجید فرماتا ہے اور کافروں نے کہا اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، آقا کے اوپر سوال کرتے ہوئے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں یہ کھاتا۔ ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ہے۔ یہ ان کے من گھڑت سوال ہے۔ اچھا چلو ایک مثال ہے، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ انسان نا انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ کتنے انسان بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو دیکھ کے ڈر رہا ہے؟ بولے نہیں ڈر رہا نا۔ جنس ایک ہے نا تو مجانست ہے، جنس ایک ہو تو کیا ہوتی ہے، مجانست ہوتی ہے، تو پیار ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر انہی کے اندر کوئی اور مخلوق بٹھا دے تو یہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھے۔ ایک مثال ہے، جن بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ملائکہ بھی مخلوق ہے، تو اگر انہی انسانوں کے اندر
ایک جن کو کہا جائے کہ اپنی اصلی حالت میں آگے بیٹھ جاؤ تو آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھے گا یہاں پر؟ کیونکہ وہ جنس اور ہے اور مجانست نہیں ہو سکتی، مجانست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ملائکہ ہیں وہ جنس اور ہیں، لہذا انسانوں کے ساتھ مجانست نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیا جاتا تو انسانوں کے ساتھ مجانست کیسے ہوتی؟ انسان تو ڈرتے ہی رہتے، سیکھتے کیسے؟ لہذا انسان جس سے انسانوں نے سیکھنا تھا اس ذات کا انسانوں میں سے ہونا ضروری تھا۔ لہذا یہ بالکل رف اور بے معنی سا سوال ہے کہ وہ کھاتا پیتا کیوں ہے، وہ چلتے پھرتے کیوں ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ اب یہ نفرت پر مبنی ان کے سوال تھے کہ انسان کیوں ہیں، کھاتے پیتے کیوں ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ رسالت کا تصور وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی رسول اگر ہے تو فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کے آیا۔ انہوں نے اپنے سے پہلے پیچھے غوطہ زنی کیوں نہیں کی کہ یہ سوال حضور علیہ السلام کی ذات پر کھڑے کرنے والوں نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے یہودیوں سے نہیں سنے تھے؟ تو کیا وہ ملائکہ تھے؟ کیا وہ فرشتہ تھے؟ نہیں، وہ فرشتوں سے اعلیٰ ضرور تھے پر جن سے ملک میں سے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رویداد کیا ان لوگوں نے نصرانی کمیونٹی سے نہیں سنی تھی؟ ان کافروں نے، وہ لوگ آتے تو تھے مکہ کے اندر جہاد کرنے، تجارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر وہ اپنی باتیں بھی کرتے تھے، اور مدینہ میں آ جائیں تو مدینہ تو یہودیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں کے یہودی تو انتظار ہی حضور علیہ السلام کی آمد کا کر رہے تھے۔ تو یہ سارے فلسفے سن رکھے تھے انہوں نے، پر یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا نا کہ کچھ سوال سے چرب بیانی پر مبنی ہوتے، ان کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی۔ اگر دلیل کو سمجھتے تو یہ سوال کر سکتے تھے، وہ دلیل کو سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر سوال اٹھایا جس کے پیچھے معنویت نہیں ہے، جس کے پیچھے مفہوم علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ مجانست کے لیے جن سے انسان سے ہونا ضروری ہے۔ اگر ملک یا جن میں سے کسی کو رسول بنا دیا جاتا تو ان سے انسان تو نہ سیکھ سکتے۔ اس لیے پیارے، آپ کے اندر اگرچہ نوری صفات بھی ہیں لیکن آپ کی تخلیق جو ہے وہ انسانیت میں سے فرمائی تاکہ آپ افضل البشر بن کے تشریف لائیں، اور جو بھی آپ کی زیارت کرے آپ کے حسن میں مدغم ہو جائے۔ اے پیارے، جو ایک بار دیکھے آپ کو اور جو ایک بار بیٹھ جائے آپ کی صحبت میں، اس کا من پھر دوبارہ اٹھنے کے لیے کرے نا۔ اور آپ کے حسن کو اتنا لطیف بنایا کہ جو ایک بار دیکھے تو اس کی بھوک ہی پوری نہ ہو جب وہ دوسری بار نہ دیکھے۔ جو ایک بار چہرے کو دیکھ لے تو مجلس کے اندر آپ کے ہر خرام ناز، آپ کے چہرے کے ہر تغیر پہ نظر رکھے، اور جب حضور کے چہرے اقدس کو، آپ کے وجود منور کے خرام ناز کو جو ایک بار سنے، دیکھے اور مشاہدہ کرے، وہ اپنی قوم میں جائے تو وہاں قصہ ہی آپ کے حسن کے سنانے لگ جائے۔ آپ کو اس لیے انسانوں میں سے بنا کر بھیجا۔ تو آقا کی ذات اقدس آپ انسانوں بشروں میں سے خلق کیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نور نہیں ہے، ایسے کوئی ٹکڑا کاٹ کے کلپ چڑھا دے، اس کا یہ معنی نہیں۔ آپ کو خلق کیا گیا بشریت سے، آپ افضل البشر ہیں، آپ کی بشریت کے اندر نورانیت کا ظہور ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔